سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ کون سلطان نور الدین زنگی کہ جس نے یورپ کو صلیبی جنگوں میں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا؟ وہ سلطان جس کے تصور سے یورپ کے بہادر زیر زمین اپنے کفن کے اندر اب تک کانپ جاتے ہیں۔ جب وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگوں میں مشغول تھے، ایک رات نماز تہجد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے دو نیلی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے، معاملہ نہ سمجھ سکے، دوبارہ سو گئے۔ پھر خواب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر یہی خواب دیکھا، 3 بار خواب دیکھا اور آپ کو ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے دیکھا گیا۔ اب سلطان بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے خاص وزیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کرتے ہیں۔ سارا واقعہ خواب اس کو سنایا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی کیجئے، فوراً مدینہ منورہ پہنچیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ سلطان اپنے وزیر، 20 ارکان مجلس، 200 سپاہیوں کو لے کر، بہت سارا مال و زر لے کر تیز رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ مسلسل 16 دن سفر کر کے شام سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ان دنوں حجاز مقدس سلطان کے زیر اثر تھا۔ آپ کی اچانک آمد پر امیر مدینہ اور اہل مدینہ حیران ہوئے۔ آپ نے امیر مدینہ کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ اچانک میرے آنے کا مقصد یہ ہے، اور سارا خواب سنایا۔ تو امیر مدینہ نے سلطان سے کہا، جناب عالی، اگر آپ ان دو کو پہچان لیں تو میں سارے مدینہ منورہ والوں کو انعام و اکرام کے لیے اکٹھا کرتا ہوں۔ منادی کرا دی گئی کہ بادشاہ سلامت سب کو انعام دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی مدینہ منورہ والا محروم نہ رہے۔ سلطان کو بٹھا دیا گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، اپنا اکرام وصول کر رہے ہیں۔ سلطان کی نگاہیں ان دو شخصوں کی متلاشی ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سب اپنا اکرام انعام لے کر چلے گئے، لیکن سلطان کو جو 2 نیلی آنکھوں والے آدمی دکھائے گئے وہ نظر نہ آئے۔ تو سلطان نے پوچھا، کوئی مدینہ منورہ میں ایسا ہے جس نے آج ہم سے انعام نہ وصول کیا ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ 2 عالم مغرب ہیں جو انتہائی نیک، صالح، سخی، عبادت گزار ہیں۔ وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، فارغ اوقات میں جنت البقیع میں پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ جب سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فوراً پہچان لیا، مگر تفتیش سے پہلے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان سے مصافحہ کیا، انہیں بٹھایا، پھر ان کے ساتھ چلے۔ جہاں جس حجرے میں وہ رہتے تھے تو اس حجرہ میں ایک طاقچے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، واعظ و نصیحت کی چند کتابیں ہیں، اور ایک جانب کچھ سامان پڑا ہے جو وہ فقراء مدینہ پر خرچ کرتے تھے۔ سلطان حیران ہوئے، یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی سلطان واپس جانے والے تھے کہ انہیں چٹائی پر شک ہوا۔ چٹائی کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک تختہ نظر آیا۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نظر آئی۔ سرنگ دیکھ کر سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، سلطان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ اسی وقت ان دونوں لعینوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان سے جب تفتیش کی گئی، انہوں نے اقبال جرم کیا اور کہا کہ ہمیں عیسائی بادشاہ نے بہت سارا مال و دولت دے کر اس کام کے لیے بھیجا کہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکال کر لے جائیں، تاکہ مسلمانوں کا مرکز ختم ہو اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ سلطان نے پوچھا، تم یہ کام کس وقت کرتے؟ انہوں نے کہا، رات کو ہم کھدائی کرتے ہیں اور اس کی مٹی کو چمڑے کے 2 تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے وہ اس مذموم کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا سلطان نور الدین زنگی کو کہ مکین گنبد خضرا کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سلطان نے وہیں ان کے سر تن سے جدا کروا دیے۔ سلطان نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر روضہ اقدس کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسہ پگھلا کر بند کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدباطن ایسی جسارت نہ کر سکے۔
اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، کامل اتباع نصیب فرمائے، آپ کی ختم نبوت اور ناموس پر سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، آقا کے سپاہی زندہ ہیں، آقا کے فدائی زندہ ہیں، زندہ ہیں خدام دین مبین، توہین نبی منظور نہیں۔